اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ قائم ٹی وی کراچی اسٹوڈیو سے آپ کا میزبان اقبال حیدر ندیم پروگرام قرآن اور سائنس کے ساتھ حاضر خدمت ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ ناظرین کرام، آج اس سلسلے کا 10واں پروگرام پیش خدمت ہے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محمد علی سید صاحب۔ آج ہم ڈی این اے کے موضوع پر آپ سے بات چیت کریں گے۔ السلام سید صاحب۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ سید صاحب، آپ نے پچھلے ایک پروگرام میں ڈی این اے کا تذکرہ کیا تھا، جی لیکن ہم نے اس پہ بات چیت نہیں کی تھی، تو آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں گے ڈی این اے کیا ہوتا ہے؟ جی، اصل میں ڈی این اے جو ہے ڈی آکسو ریبو نیوکلک ایسڈ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ اصل میں ہمارے جسم کے ہر خلیے میں پایا جاتا ہے۔ میں نے پہلے بھی پروگرام میں آپ سے عرض کیا تھا کہ ہمارے جسم کے اندر 75 کھرب خلیے ہیں جن سے ہم مل کے بنے ہیں۔ ان میں سے خون کے سرخ خلیوں کے علاوہ جی یہ ہر خلیے کے اندر پایا جاتا ہے۔ ایک بچہ جس کی حمل کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا پریگنینسی کا آغاز ہو رہا ہے، جس کا اگر اس پہلے خلیے کے اندر ڈی این اے نہ ہو جی تو وہ بچہ ہوگا ہی نہیں کچھ، ایک گوشت کا لوتھڑا ہو سکتا ہے۔ اچھا، جو اگر ہوگا ہی نہیں، اور اگر پیدا بھی کچھ ہوا تو گوشت کا لوتھڑا ہوگا۔ جی، اس لیے کہ ڈی این اے جو ہے اس کے اوپر تقریباً 40,000 ہدایات لکھی ہوتی ہیں، اور صرف چند کیمیکلز، 4 کیمیکلز، اور وہ کیمیکلز کیا ہیں؟ تیزاب ہیں معمولی۔ اور جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا تھا جی کہ خلیے کا سائز ایسا ہوتا ہے کہ اگر وہ 10 لاکھ جمع ہوں تو پن کے ہیڈ پر آ سکتے ہیں۔ ان کے اندر ایک دنیا آباد ہوتی ہے جس پہ امیر المومنین علیہ السلام کا ایک قول بھی ہے کہ کیا تم اپنے جسم کو ایک معمولی انسان، تو اپنے جسم کو ایک معمولی جسم سمجھتا ہے، جبکہ تیرے جسم کے عالم اصغر میں عالم اکبر سمویا ہوا ہے۔ تو ڈی این اے جو ہے ہر خلیے میں پایا جاتا ہے، خون کے سرخ خلیوں کے علاوہ۔ صحیح ہے۔ اس میں 40-35 ہزار ہدایات ہوتی ہیں۔ اچھا، اس کی شکل جو ہوتی ہے ذرا تفصیل سے بات کرنی پڑے گی، ناظرین آپ کو ذرا تفصیل سے سمجھانا پڑے گا۔ تو ڈی این اے جو ہے یہ 2 دھاگوں کی شکل میں، ایک 2 دھاگے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان میں سے ایک دھاگا جو ہے ددھیال کی طرف سے آتا ہے، اور اس میں حضرت آدم اور جناب حوا تک کی تمام خصوصیات محفوظ ہوتی ہیں۔ اچھا، اور یہ قدرت طے کرتی ہے کہ یہ جو بچہ پیدا ہونے جا رہا ہے اس کے اندر کون سی خصوصیات کھلیں گی اور کون سی محفوظ رہیں گی اور اگلی نسلوں منتقل ہو جائیں گی۔ اسی طرح دوسرا دھاگا ننیھال کی طرف سے آتا ہے، یعنی ماں کی طرف سے آتا ہے، اور اس پہ تمام ہدایات جو اس نسل کی ہیں وہ جناب آدم اور حوا سے لے کر اور آج تک اس آدمی تک وہ ہدایات اس کے اوپر لکھی ہوتی ہیں، لیکن ساری اس بچے میں نہیں کھلیں گے۔ ٹھیک، کچھ ایسی ہوں گی اس میں کھلیں گی، اور کچھ خصوصیات جو ہیں وہ اگلی نسلوں میں منتقل ہوں گی۔ اسی لیے آپ دیکھتے بھی ہیں کہ بہت بچہ پیدا ہوا تو کہتے ہیں یہ تو اس کے اندر اس کے جو بال ہیں دادی جیسے سنہرے بال ہیں، یا یہ ماموں کی شکل پہ گیا ہے۔ جی بالکل، ہاں، ہے نا، ایسا یہ کہتے ہیں اس کے اندر غصہ دادا کا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں دراصل پہلے سے پروگرام ہوتی ہیں، ڈی این اے کے اوپر لکھی ہوتی ہیں۔ اچھا، یعنی اس کا رنگ کیسا ہوگا، اس کی شکل کیسی ہوگی، قد و قامت کیسا ہوگا، اس کے دانت کیسے ہوں گے، ناک کہاں لگے گی، کان کہاں لگیں گے، اچھا اس طرح دل کہاں لگے گا، جگر کہاں لگے گا، اچھا یہ بھی ہوتا ہے، ناخن کتنے بڑے ہوں گے، کہاں، اچھا ہاتھ کب کتنے بڑے ہوں گے اور کب بننا رک جائیں گے، یعنی اگر بننا یہ بن رہا ہے نا ہاتھ، جی بالکل، بنتے ہی چلے جائیں،
یعنی اگر کوئی اس کا کنٹرول کرنے والا نہ ہو ڈی این اے کا، جو خدا تعالیٰ کا بنایا ہوا پروگرام ہے نا یہ، بالکل، تو وہ کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہاتھ لمبے ہوتے چلے گئے، یہ ٹانگیں لمبی ہوتی چلی گئیں۔ جی جی، بہت کم حالتوں میں کسی وجہ سے یہ ہو جاتا ہے، بعض دراز قد لوگ ہو جاتے ہیں، بہت سے بونے رہ جاتے ہیں، بالکل وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے بھی کچھ انسان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں یا کوئی خدا کا منصوبہ ہوتا ہے۔ تو اس کے وہ جو بچہ پیدا ہوگا ڈی این اے کے اوپر وہ ساری ہدایات لکھی ہوتی ہیں کہ اس بچے کو اب کیا بننا ہے، کیا بنانا ہے، اس کے اندر صلاحیت کیسی ہوگی، یہ مطلب اس کی آواز لہجہ کیسا ہوگا، ایون یہ تک سب چیزیں، بال اس کے کہاں ہوں گے۔ اب یہ دیکھیں نا ہماری بھاؤں کے بال ہیں، بالکل ہاں، یہ بھاؤں کے بال ایک حد تک رہتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں بڑھتے، داڑھی اور سر کے بال بڑھتے رہتے ہیں اور ہم کٹواتے رہتے ہیں ان کو۔ پلکوں کے بال ہیں، وہ نہیں بڑھتے، پلکوں کے بال اگر لمبے ہوا چلتے رہتے ہیں ایسے ہی جیسے کہ داڑھی کے بال لمبے ہوتے رہتے ہیں، جی جی، تو یہ پلکوں کے بال بھی لمبے ہوتے رہتے ہیں، تو ہمیں جا کے باربر شاپ کے اوپر اپنی پلکیں بھی ترشوانا پڑتی ہیں۔ صحیح بات ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، جی جی، خدا بند تعالیٰ نے ایک منصوبے کے تحت انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کرۂ عرش پر رہنے کی اس کو ساری فیسلٹیز فراہم کی ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی، ہم ڈی این اے کے اوپر بات کر رہے تھے، تو ڈی این اے جو ہے یہ چند تیزاب ہیں اور اس کے ایک دو دھاگوں کے اوپر ان کی آمنے سامنے ایک دوسرے کے ہیں، ایک ماں کا ایک باپ کا۔ صحیح ہے، جیسے کہ ستلی کے اندر دو دھاگے لپٹے ہوتے ہیں نا، بل، اسی طرح سے ڈی این اے بھی، لیکن اس کو اگر الگ الگ کریں تو اس کو ڈبل ہیلکس کہلاتا ہے۔ اچھا، ڈبل ہیلکس کا مطلب ایک ماں کا اور ایک باپ کا، اور پھر ان سے ایک نئے بچے کا وجود سامنے آتا ہے ہمارے۔ صحیح صاحب، آپ نے اپنی کتاب لکھی ہے ڈی این اے پر، تو یہ کتاب لکھنے کا خیال آپ کو کیسے آیا، کیوں آیا، اور یہ کب کتاب چھپی تھی؟ ہاں، میں چاہتا ہوں کہ اپنے ناظرین کو یہ کتاب بھی دکھا دوں اپنی، اور آپ کو کوئی نظر آئے، یہ آؤٹ آف پرنٹ ہے کتاب، جسم کی کتاب ہدایت۔ تو ڈی این اے پر کتاب لکھنے کا خیال مجھے جو آیا، وہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خیال آیا، تو دراصل وہ مجھے خیال نہیں آیا، وہ خیال کہیں سے بھیجا گیا میرے دماغ کے اندر، اچھا، جو میرے بیرون دماغ سے آیا۔ تو بہرحال جب میں نے ڈی این اے کے اوپر، جیسے اخباروں میں مضامین اکثر چھپتے ہیں لیکن وہ سائنسی نوعیت کے مضامین ہوتے ہیں، ان کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے بہت۔ جی جی، تو بہرحال جب وہ میں نے اس میں خصوصیات دیکھی ڈی این اے کی، تو میرا دل چاہا کہ میں اس کے اوپر مزید معلومات حاصل کروں۔ پھر ایک انگلش کی کتاب ہے جینس اینڈ ڈی این اے، بہت لاجواب کتاب ہے، اور میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ مغرب کے اندر جو کتابیں چھپتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں کہ ایک چھوٹی کلاس کا بچہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے۔ صحیح، تو میں بھی ایک چھوٹی کلاس کا بچہ ہوں سائنس کے معاملے میں، جی، تو میرا اشتیاق اتنا ہے سائنس کے اندر کہ میں اس کو سمجھوں کسی طریقے سے۔ تو اس کتاب کو جب میں نے پڑھا تو مجھے خیال آیا کہ تو قدرت کا ایک عظیم معجزہ ہے، حیران کن معجزہ ہے۔ اب ڈی این اے تو آپ سنتے رہتے ہیں نا، بالکل، تو ڈی این اے کیا کام کرتا ہے یہ سائنسدان ہی جانتے ہیں، ماہرین حیاتیات ہی جانتے ہیں۔ یہ میں پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے، یہ آپ ڈی این اے کام کیا کرتا ہے؟ اچھا، ڈی این اے کام کیا کرتا ہے، میں نے بتایا آپ کو کہ ڈی این اے کیا کام کرتا ہے۔ وہ جو میں نے بتایا نا کہ اس کی جیسے ہی بچہ بننا شروع ہوا، جی جی، یعنی رحم مادر میں آغاز ہوا ڈے 1، اس دن سے ڈی این اے کا جو سافٹ ویئر ہے وہ اس کے اوپر کام کرنے لگتا ہے، اور 9 مہینے کے اندر یا اس سے کم مدت کے اندر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن زندگی بھر ماں کے پیٹ سے نکلنے سے لے کے اور زمین کے پیٹ میں جانے تک ڈی این اے اس کی پوری رہنمائی کرتا رہتا ہے اس باڈی کی، ہمیں نہیں پتہ چلتا اس کا۔ اچھا، ہمیں پتہ ہی کیا تھا، بات یہ کہ ڈی این اے کے بارے میں 1953 میں معلوم ہوا، ابتدائی معلومات، جی جی، اور اس سے ہی پہلے 18ویں صدی میں ایک پادری تھا، مینڈل نام تھا اس کا۔ تو ہمارے ہاں جیسے مذہبی لوگ ہوتے ہیں تو مذہبی باتیں کرتے ہیں، بالکل صحیح بات ہے، سائنس والے ہوتے ہیں سائنس والی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ مغرب کے اندر یہ ایسا نہیں ہے، مطلب ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں وہ بھی سائنس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں، کیونکہ اسی سے خدا کی قدرت کی نشانیاں سامنے آتی ہیں۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو سب سے پہلے 18ویں صدی میں غالباً ایک پادری تھا مینڈل، اس نے تجربہ کیا مٹر کے جو پھول ہوتے ہیں ان کو سفید اور عنابی رنگ کے جو پھول ہیں الگ الگ رنگوں کے، ان پھولوں کے اس نے تجربہ کر کے دیکھا کہ 2 طرح کے بیجوں کو ملا لیا جائے ان کی خصوصیات کو تو ایک تیسری طرح کی ایک چیز آ جاتی ہے سامنے۔ صحیح بات ہے۔ تو اس کو اس نے شاید کچھ نام دیا، میں اس وقت بھول رہا ہوں، لیکن 1953 میں یہ بات دب گئی ہے، ابھی ڈی این اے سامنے نہیں آیا تھا سائنس کے،
لیکن 1953 میں 2 سائنسدان تھے امریکن، انہوں نے سب سے پہلے انسانی جسم کے اندر ڈی این اے کا پتہ چلایا. یہ بالکل ابتدائی، انہوں نے یہ دیکھا کہ اس کی شکل جو ہے اس طرح کی ہے. اپنا صاحب ایک وقفہ لے لیتے ہیں. جی ضرور. ناظرین وقفہ ایک چھوٹے سے بریک کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد. ہماری گفتگو کا سلسلہ وہیں سے شروع ہوتا ہے جہاں سے منقطع ہوا تھا. جی صحیح صاحب بتا رہے تھے ڈی این اے کے بارے میں کچھ. ہاں تو وہ جیمس واٹ اور کرک نام تھا ان کا، 2 سائنسدانوں کا، امریکن تھے وہ. انہوں نے ڈی این اے کی ساخت کا پتہ چلایا کہ اس کی شکل کیسی ہے. پھر اس کے بعد جب جدید سائنسی آلات ایجاد ہوئے اور سائنس نے آگے ترقی کی، 1953 کی بات کر رہا ہوں نا میں. جی. تو پھر ڈی این اے کی تفصیلات آدمی کے سامنے آنے شروع ہوئی ہیں. صحیح. ڈی این اے کی خصوصیت میں بتا دوں، میں بھول جاؤں گا آپ کو. جی بالکل. ہمارے ایک آدمی کے جسم کے اندر جو ڈی این اے کے دھاگے ہیں، جی آپ اندازہ کریں وہ کتنے چھوٹے ہوں گے، باریک ہوں گے. بہت ہی وہ خلیے کے اندر ہے، وہ خلیے اگر 10 لاکھ ہوں تو پن کے ہیڈ پہ آ جاتے ہیں. اس کے اندر ڈی این اے کے 2 دھاگے ہیں. اس کے علاوہ ایک دنیا آباد ہے، وہ ہم کبھی عرض کریں گے آپ سے. تو وہ جو دھاگے ہیں، ایک انسان کے جسم سے تمام دھاگوں کو نکال لیا جائے گا اور ان کو ایک لائن میں رکھا جائے ایسے کر کے. جی. تو وہ اتنے لمبے ہوں گے کہ چاند پر جا کر واپس آ جائے. اللہ اکبر. اتنے میل لمبے ہیں وہ. خدا کی قدرت دیکھیں کتنی ہیں. خدا کی قدرت دیکھیں. یہ خدا کی نشانیاں ہیں. ان نشانیوں پہ جو پردہ اٹھاتی ہے نا، اس کی مشاہداتی تصدیق جو ہے وہ سائنس کرتی ہے. ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو مذہبی حلقے ہیں مسلمانوں کے، جی. اور تو وہ سائنس سے خوف زدہ ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں سائنس تو دشمن اسلام ہے. اچھا، وہ جو بہت ہی کمتر درجے کے ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں سائنس لوگوں کو بتاتے ہیں کہ سائنس وہ ہے جو فلموں میں نظر آتی ہے، فحاشی، اوریانی، بیہودگی، اس کو سائنس سمجھتے. یا وہ جو چمچماتی نیو یارک کی سڑکوں پہ گاڑیاں گھوم رہی ہیں اس کو سائنس سمجھ رہے ہیں. بھائی اسی یورپ کے اندر، اسی امریکہ کے اندر ان کو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہزاروں سائنسدان پہاڑوں کے اوپر جو دوربینیں لگی ہوئی ہیں ان کے اوپر لگے رہتے ہیں کہ کون سا ستارہ کس طرف جا رہا ہے، کون سا پتھر کا ٹکڑا زمین کی طرف آ رہا ہے، یہ کس سپیڈ سے آ رہا ہے، زمین تک پہنچے گا یا زمین کے باہر سے گزر جائے گا. وہ چیوٹی کی گفتگو کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ سائنس دشمن اسلام ہے. اب ڈی این اے کی ہم بات کرتے ہیں تو ڈی این اے ایک قدرت کا عظیم معجزہ ہے. یہ ڈی این اے جب دریافت نہیں ہوا تھا جب بھی کام کر رہا تھا، اور آج بھی کام کر رہا ہے اور کرتا رہے گا جب تک ہم زندہ ہیں. اسی طرح سے نا. تو اسی طریقے سے میں ایک دفعہ سوچ رہا تھا کہ جب ہمارا جسم، کسی بھی انسان کا یا کسی بھی ذی حیات کا جسم، اگر اس میں ڈی این اے نہ ہو، ڈی این اے ایڈمنسٹریٹر ہے پورے جسم کا، ٹھیک ہے نا، نظام چلا رہا ہے پورا، اس کے ذریعے جسم یہ ڈیولپ بھی ہو رہا ہے اور یہ کنٹرول میں بھی ہے. صحیح. اس کے اوپر جو ہدایات لکھی ہیں اس کے مطابق. جی. تو اگر کسی جسم کے اندر ڈی این اے نہ ہو تو جسم فنا ہو جائے گا، بکھر جائے گا، مردہ ہو جائے گا. اول تو شروع میں پیدا ہی نہیں ہوگا وہ. صحیح بات ہے. تو میں نے جب ڈی این اے کے اوپر کافی چیزیں پڑھی تو ایک عجیب و غریب خیال آیا، اور میں ناظرین سے بھی اپنے کہوں گا کہ آپ اس پہ توجہ دیجیے گا کہ جب ایک انسانی جسم ڈی این اے کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتا تو یقیناً اس کائنات کا بھی کوئی ڈی این اے ہوگا. بے شک. اور وہ خدا کے سوا ہوگا، کہ خدا اپنی مخلوق جیسا نہیں ہے، مخلوق سے بالا تر ہے. بے شک. ٹھیک ہے نا. بے شک. اور اس کاش کے سائنس کسی دن کائنات کے اس ڈی این اے کو بھی تلاش کر لے کہ جس کی وجہ سے یہ کائنات قائم ہے، یہ زمین و آسمان اپنی جگہ برقرار ہیں، ہم زندہ ہیں، ہوا آ رہی ہے، سورج روزانہ نکل رہا ہے، کھل رہا ہے نا. تو ہم اپنی مذہبی زبان میں کہتے ہیں کہ اگر یہ دنیا کبھی ہادی سے خالی نہیں ہوتی، بے شک، بلکہ ہادی پہلے آتا ہے، مخلوق بعد میں آتی ہے. حضرت آدم پہلے آئے، ان کی اولاد بعد میں آئی. بالکل صحیح بات. ایسا ہی ہے نا. بے شک. تو اب ہم اگر یہ بات کرتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا وجود ہمیں ظاہراً دکھائی نہیں دے رہا، بے شک،
ڈی این اے بھی 1953 تک کسی کو دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر وہ لیکن ڈی این اے اپنا کام کر رہا تھا، کام کر رہا تھا۔ لاکھوں کھربوں لوگ پیدا ہو کے ختم ہو گئے۔ یہ صحیح صاحب، قرآن مجید میں بھی اس کا کوئی تذکرہ ہے ڈی این اے کا؟ ڈی این اے کا تذکرہ دیکھیے قرآن کے اندر کچھ ٹپس ملتی ہیں، جی بالکل صحیح ایک رہنمائی کے لیے ایک اشارہ دیا جاتا ہے، اس پہ کام کرنا جو ہے نا وہ انسان کا کام ہے، عقل والوں کا کام ہے، اسی لیے کہا گیا کہ غور و فکر کریں، صحیح بات حکم ہے، دیا گیا ہے۔ جی جی، تو یہ ایسا نہیں ہوتا کہ ڈی این اے لکھا ہو، بھائی سائنس کی کتاب تو نہیں ہے قرآن، صحیح بات ہے، قرآن ایک بین الکائناتی علوم کی کتاب علوم ہے، کی کتاب ہے، ماضی، حال اور مستقبل کے جتنے علوم ہیں نا قرآن میں موجود ہیں، لیکن ان کو ڈسکور کرنے کے لیے خود تھوڑا سا محنت کرنا پڑتی ہے، اور اس محنت کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے۔ ہم قرآن کو پڑھتے رہتے ہیں، رٹتے رہتے ہیں، بالکل طرح طرح کی قرأتیں ہیں، طرح طرح کے قرآن چھپتے ہیں، ہم دیکھ کے بڑے خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، صحیح ہے، لیکن بات یہ قرآن تو غور و فکر کے لیے نازل ہوا ہے کہ اس سے آپ زندگی کو، اس دنیا کو بھی جنت بنا سکتے ہیں اگر آپ غور و فکر کریں۔ یورپ والوں نے تو بنا لیا نا، امریکہ والوں نے اس دنیا کو اپنے لیے جنت بنا دیا، ہمارے لیے جہنم بنایا، صرف غور و فکر کے ذریعے۔ بالکل صحیح۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قرآن میں کوئی ایسا نہیں کہ ڈی این اے کا ذکر ہے یا کشش ثقل کا ذکر ہے ہر چیز کا، خلقت کا تو ذکر ہے، لیکن ایک خاص طرح سے ہے۔ میں اس کی ایک سورہ اعراف کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 172، میں اس کا ترجمہ سناتا ہوں آپ کو۔ جی جی۔ اور جب آپ کے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور خود انہیں گواہ بنا کر پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا ہاں بے شک تو ہمارا رب ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا تھا کہ قیامت کے دن تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر تھے۔ اب یہ اب آپ کتابوں میں جا کے دیکھیں احادیث کی، تو اس میں آپ کو تفصیلات ملیں گی کہ یہ جو یوم الست کہلاتا ہے، بالکل، یعنی جب انسانوں کی روح خلق کی گئی تھی، وہ جسمانی طور پہ وہ موجود نہیں تھے، روحیں تھیں۔ تو تفاسیر میں یہی ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو ان ساری روحوں نے کہا کہ بلا بلا تو ہمارا رب ہے، یقیناً یقیناً تو ہمارا رب ہے۔ اس آیت کو آیات متشابہات میں شمار کیا جاتا ہے، یعنی اس کے جو معنی اور مفاہیم جو ہیں وہ وقت کے ساتھ سامنے آئیں گے، یعنی کوئی بہت اس کے اوپر وہ نہیں ہے۔ لیکن کچھ علماء نے، جیسے شیخ محسن نجفی صاحب ہیں، مفسر قرآن ہیں، انہوں نے اس آیت کے اوپر یہ لکھا ہے، اسی کی ذیل میں لکھا ہے کہ یہ جو پیمان، یعنی جو اللہ نے حکم دیا اور جو بندوں نے اقرار کیا، اس نے کہا، اللہ نے کہا کہ تمہارا رب نہیں ہوں، اور بندوں نے کہا کہ ہاں ہاں بلا بلا تو ہمارا رب ہے۔ تو آپ نے شیخ محسن نجفی صاحب کی تفسیر کے اندر یہ تھوڑی سی تفصیل موجود ہے، انہوں نے رائے ظاہر کی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ جو عہد و پیمان ہے دراصل یہ جینیٹک ٹرانسفارمیشن ہے، اچھا، یعنی ہر آدمی کے اندر الگ الگ خصوصیات اسٹور کر دی گئیں۔ جی بالکل صحیح بات ہے، عقل و شعور اس کو دے دیا گیا، آنکھیں دے دی گئی، آنکھیں سب دے دیا گیا، اسے وہ عقل دے دی گئی کہ جب انبیاء آئیں اور اللہ تعالیٰ کی کتابیں آئیں اور اس کے اندر جو پیغام ہو تو بندہ ان ائمہ کی باتوں کی تصدیق کر سکے۔ اسی لیے ہر آدمی کی فطرت میں کہ ظلم سے نفرت کرتا ہے، گندگی سے دور بھاگتا ہے۔ یہ ساری جینیٹک انفارمیشن جو ہیں یہ اس انسان کے اندر اسٹور کر دی گئیں۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول لسانی ہو، یعنی مثلاً میں کہتا ہوں کہ کوئی لاؤڈ اسپیکر لگا کے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیونکہ اللہ کی آواز نہیں ہے، اللہ تو نہیں بولتا، وہ تو حکم جاری کرتا ہے، بے شک اس کا حکم جو ہے نا وہی اس کا فعل ہوتا ہے۔ تو اس نے یہ تو نہیں کیا ہوگا نا کہ بندوں کو ایک میدان میں جمع کیا، جو کہ ہم پڑھ کے تفسیر پڑھ کے ذہن میں آتا ہے ہمارے کہ کھربوں بندوں کی روحیں وہاں کھڑی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ایک حکم کہا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں۔ تو اس آیت کے ذیل میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ ساری خصوصیات انسان کے اندر جو خصوصیات ہیں ان کو اس وقت اس سیل میں محفوظ کر دیا گیا جس سے اب سارے انسانوں کو حضرت آدم کو اچھا صحیح صاحب، ہمارے اس وقت دنیا میں دہشت گردی کے واقعات بہت ہو رہے ہیں، مگر ڈی این اے ٹیسٹ کے ذریعے دہشت گرد کو پکڑ لیا جاتا ہے، تو یہ کس طرح سے اس کو ٹریس کرتے ہیں؟ ہاں دیکھیں نا، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ ڈی این اے کے اندر نسلوں کی معلومات ہوتی ہیں،
جی جی جب نسلوں کی معلومات ہوتی ہیں اور جتنی بھی آپس میں کراس بریڈنگ ہوئی، مثلاً ایک شادی ہوئی، ایک پٹھان تھا مثلاً، اس کی مہاجر خاندان میں شادی ہوئی، پنجابی کی شادی ہوئی کسی اور سرائکی کے اندر، یا سادات کی آپس کی شادیاں ہیں، تو لیکن اب سادات کے اندر بھی کچھ نقبی سادات ہیں، کچھ رضوی سادات ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ہاں، تو ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ تو ہے تو سب وہیں سے آیا ہوا، صحیح بات ہے، لیکن ہر ایک کی خصوصیات کچھ نہ کچھ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، حتیٰ کہ جڑواں بچے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں جن کی شکلیں مل رہی ہوتی ہیں۔ تو اب ڈی این اے ٹیسٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دھماکہ ہوتا ہے مثلاً، اس میں ایک بندہ جو تھا نا خود کش بمبار پھٹ گیا، اس کے اعضا بکھر گئے، جی بالکل ٹھیک ہے نا، اور بکھرنے کے بعد ہڈیاں جل گئی اس کی ساری، اگر ان میں سے کہیں سے ایک بال بھی مل گیا، بچ گیا، ہڈی کا ایک ذرا سا ٹکڑا بھی مل گیا، تو اس کے اندر ڈی این اے زندہ رہتا ہے، اور مردے ہم جن کو دفن کر کے آتے ہیں قبرستانوں میں، ان کا ڈی این اے بھی زندہ رہتا ہے۔ اچھا، جناب موسیٰ کے دور میں فرعون تھا، وقت ہمارا کیوں ختم ہو جاتا ہے، ایک آخری سوال ذہن میں آ گیا میرے کہ فرعون جو تھا موسیٰ کے دور میں وہ غرق ہو گیا تھا، تو اس کی قوم جو تھی وہ کیا بچ گئی تھی؟ اصل میں قاہرہ میں تمام فرعین مصر کی جو لاشیں ہیں وہ ممیز کی شکل کے اندر محفوظ ہیں۔ یہ مصری جو تھے بڑے ماہر تھے لاشوں کو محفوظ کرنے کے لیے، پھر وہ سینکڑوں ہزار یعنی 10 20 فٹ نیچے زمین میں تہخانے، اس کے اندر لاشیں محفوظ ہیں، اس میں مسالہ لگا ہوا ہے، لیکن ان ساری لاشوں کو ڈسکور کر لیا گیا ہے 1975 میں شاید۔ قاہرہ میں ساری لاشیں ہیں، ابھی بھی ہیں عجائب گھر میں، تو اس میں سے ایک لاش کے اندر فنگس لگ گیا، جی جی، تو وہاں ایک ڈاکٹر تھا جو فرانسیسی تھا، ڈاکٹر مورس بکائے، ان کی کتاب بھی ہے قرآن سائنس، اور قرآن بائبل اور سائنس ایسی کچھ کتاب ہے، انہوں نے اس کے اندر تفصیل لکھی ہے۔ تو جب فنگس لگا تو حکومت جو تھی اس نے ڈاکٹر مورس بکائے سے رجوع کیا، اس نے آ کے دیکھا اس لاش کو، اور لاش کو جب دیکھا تو وہ پہلی لاش تھی، پہلی ممی تھی جس کی انڈوسکوپی کی گئی۔ جیسے ہمارے یہاں تو زندہ لوگوں کی انڈوسکوپی ہوتی ہے نا، وہ ایک کیمرہ ہوتا ہے، چھوٹا سا کیمرہ حلق میں ہوتا ہے، ڈال دیتے ہیں، اور وہ حلق کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے وہ جسم میں ڈالا جاتا ہے، حتیٰ کہ آپریٹ کر کے اس میں ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ کیمرہ موو کرتا رہتا ہے اور وہ پوری پکچر بھیجتا رہتا ہے، وہ اسکرین پہ آتی رہتی ہے۔ بے شک، تو وہ پہلی ممی تھی جس کا انڈوسکوپی کی گئی، اور انڈوسکوپی کے ذریعے یہ معلوم ہوا کہ اس کے اندر ریت کے ذرات بھی ہیں، اور اس کی بہت ساری چیزیں اس انڈوسکوپی سے ڈسکور ہوئیں، جو ہم شاید ابھی پروگرام کا وقت کم ہو رہا ہے تو میں یہ عرض کر دوں کہ وہ جب تو ڈاکٹر مورس بکائے نے خود چونکہ یہ سارا سسٹم کیا تھا، یہ سارا چیک کیا تھا، تو اس نے پھر یہ بتایا کہ یہ جو بھی آدمی تھا، جس پتہ نہیں کون سا فرعون ہے، لیکن یہ آدمی ڈوب کے مرا تھا، یہ پانی کے اندر ڈوب کے ہلاک ہوا تھا، جی جی، کیونکہ اس کے اندر ریت کے ذرات محفوظ تھے ہزاروں سال سے۔ تو پھر یہ کہ یہ آدمی انتہائی خوف کی حالت میں تھا جب مرا ہے، تو قرآن میں اس کا تذکرہ ہے، ہم اگلی پروگرام میں کسی سے بات کریں گے، اور یہ بتانا مقصود ہے کہ قرآن میں یہ واضح طور پہ ہے کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں اب رب موسیٰ پر ایمان لے آیا، تو اللہ نے اس کے جواب میں کہا کہ اب ایمان لاتا ہے جبکہ مر رہا ہے، لیکن اب ہم تیری لاش کو محفوظ کریں گے تاکہ تو آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ اور وہ لاش کس طرح ڈسکور ہوئی اور واضح ہوئی بہت ساری ممیز میں کہ یہ فرعون ہے جس نے حضرت موسیٰ کا مقابلہ کیا تھا، اور اس فرعون کا نام تھا رامسس II۔ جی ہاں، بہت شکریہ سید صاحب آپ کی آمد کا، بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ہم ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج ہم نے ڈی این اے کے موضوع پر گفتگو کی، اور یہ سلسلہ اگلے قسط میں بھی آپ دیکھیں گے، کیونکہ ابھی ہم نے ڈی این اے پر بہت ساری باتیں کرنی ہیں، جو ہمارے ذہن میں سوالات ہیں، کچھ ہمارے ناظرین نے بھی ہمیں بھیجے کچھ سوالات، اور آپ لوگ بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں اپنے سوالات جو آپ کے ذہن میں ہوں، ان کے جوابات دینے کے لیے سید صاحب موجود ہیں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔